بچوں کی نفسیاتی تربیت کا 11واں اور آخری اصول یہ ہے کہ والدین بچوں کو اچھے انداز سے پکارے، اچھے انداز سے بلائے، مختلف ناموں سے پکاریں اور خوبصورت طریقوں سے جو ہے بچوں کو اپنے پاس بلایا کریں، کیونکہ اس انداز تربیت کا اور بچوں کو مختلف انداز سے بلانے کا، مختلف ناموں سے پکارنے کا، پیارے پیارے ناموں سے پکارنے کا بچوں کی زندگی پر بڑا گہرا اثر پڑتا ہے، ان کی ذہن پر، ان کی زندگی پر بہت یہ چیز جو ہے اثر انداز ہوتی ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کبھی اے میرے بیٹے کہہ کر پکارا، کبھی اے لڑکے کہہ کر پکارا، کبھی اے میرے بھتیجے کہہ کر پکارا اور کبھی نام لے کر کے پکارا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے اثر انداز ہوتی تبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھایا ہے، والدین کو سکھایا ہے کہ اپنے بچوں کو کس انداز میں بلایا جائے اور کیسے ان کی تربیت کی جائے، کیسے ان کو خوش کیا جائے، کیسے ان کے ذہنوں کو اپنی طرف کھینچا جائے، کیسے ان کو مطیع اور فرمانبرداری کا عادی بنایا جائے۔ چنانچہ اس سلسلے میں ہمیں پہلا جو طریقہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اے میرے بیٹے کہہ کر پکارا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم میں ہے کہ اسحاق بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اے میرے بیٹے کہہ کر پکارا۔ اسی طریقے سے صحیح مسلم میں ہے کہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دجال کے متعلق جس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اتنا کسی نے نہیں پوچھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اے میرے بیٹے کہہ کر پکارا۔ اسی طریقے سے مسند احمد کی روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اے میرے بھتیجے، یہ ایک ایسا دن ہے یعنی عرفے کا دن کہ جس دن کہ اگر اس دن کوئی شخص اپنے کان، اپنی آنکھوں کو، اپنی زبان کو قابو میں رکھے تو اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ اسی طریقے سے مسند احمد ہی کی روایت ہے، امام بحقی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ کے پیچھے سوار تھے، بچے تھے، تو آپ نے ان سے اس انداز میں جو ہے بات کی کہ اے لڑکے یا پھر اے چھوٹے لڑکے، کہ میں تمہیں کچھ کلمات سکھاتا ہوں، کچھ کلمات سکھاؤں اور کچھ باتیں بتاؤں جو تمہیں نفع دے گی، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا جو ہے نفع دے گا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ بالکل بتائیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نصیحت فرمائی۔ تو پہلے تو یہ بات سمجھ لی کہ اے میرے بیٹے کہنا، ظاہر ہے بہت سارے لوگ بیٹے کہہ کر پکارتے ہیں وہ جبکہ ان کا بچہ نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے کسی اپنے بھائی کے، اپنے بہن کے یا پھر کسی کے بھی جو ہے بیٹے کو، لڑکے کو جو ہے بیٹے کہہ کر پکارتے ہیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اے میرے بیٹے کہنا جائز ہے اس وقت کہ جبکہ وہ سامنے والا چھوٹا ہو اور پکارنے والا، بلانے والا بڑا ہو، اس سے عمر میں زیادہ ہو، اور اس کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ وہ شفقت کا، محبت کا اظہار کرتا ہے اے میرے بیٹے کہہ کر، یا بنیا یا ولدی کہہ کر تصغیر کے صیغے کے ساتھ کہنا جو ہے جائز ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ جس طریقے سے میرے بیٹے، میرے اپنے بیٹے شفقت اور محبت میں برابر ہے میرے نزدیک، ویسے تم بھی ان کی طرح جو ہے میرے نزدیک حیثیت رکھتے ہو، مقام رکھتے ہو، اور تمہاری محبت بھی جو ہے میرے نزدیک ویسے ہی جیسے میرے بیٹوں کی ہے۔ جیسے کہ ایک شخص اپنے دوست سے اور اپنے سگے بھائی سے نہیں، سگا بھائی نہیں ہوتا پھر بھی اس سے اپنے میرے بھائی کہہ کر پکارتا ہے، وہاں بھی مقصود اس کا اظہار محبت ہوتا ہے، تعلق ہوتا ہے اور ایک طریقے کا جو ہے لگاؤ ہوتا ہے۔ تو اے میرے بیٹے کہنا جائز ہے۔ اور یہ اے میرے لڑکے، اے میرے بیٹے، اے میرے بھتیجے، یا صریح نام جو خود ذاتی نام ہے، جو اس کا اصل نام ہے، یہ 4 صورتیں ایسی ہیں، ان سے اگر پکارا جائے گا تو بچے کے اندر یہ بات پیدا ہوتی ہے، بچہ یہ محسوس کرتا ہے کہ متکلم جو مجھے پکار رہا ہے، مجھے بلا رہا ہے، اور جو مجھے جو ہے کسی کام کے لیے جو ہے بلا رہا ہے، تو اس کے نزدیک میری کچھ اہمیت ہے، میرا کچھ مقام ہے، اسی لیے تو مجھے مختلف ناموں سے پکار رہا ہے، پیارے پیارے ناموں سے پکار رہا ہے۔ اور بیٹے کہنا، لڑکے کہنا، بھتیجے کہنا، یہ رشتہ داری کا معاملہ ہوتا ہے، یہ رشتے والے جو ہے الفاظ ہیں، یہ اور زیادہ قریب کر دیتے ہیں۔ تو مختلف ناموں سے پکارنے کا بڑا اہم رول ہے بچوں کی تربیت میں، بچوں کے جو ہے رام ہونے میں، بچوں کے آپ سے جو ہے جڑنے میں، آپ سے ملنے میں، آپ کی محبت ان میں پیدا ہونے میں۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنیت سے بھی پکارا ہے کہ حضرت ابو عمیر جن کی ایک چڑیا تھی، ایک پرندہ تھا نغیر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یا ابا عمیر ما فعل النغیر، کہ اے ابو عمیر تمہارے نغیر کا کیا ہوا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنیت سے بھی پکارا ہے۔ تو
یہ وہ انداز ہے اور یہ وہ چیزیں ہیں جو بچوں کے اندر جو ہے یہ چیز پیدا کرتی ہے کہ بچے اپنے اندر یہ محسوس کرتے ہیں کہ جو ہمیں پکار رہا ہے اس کے نزدیک ہمارا کچھ مقام ہے، یعنی بڑوں کے درمیان ہمارا مقام اور مرتبہ ہے، ویلیو ہے، تبھی تو وہ ہمیں مختلف ناموں سے پکار رہے ہیں، اچھے انداز سے پکار رہے ہیں۔ تو یہ اچھے انداز سے پکارنا، اچھے ناموں سے بلانا، یہ بچوں کی تربیت پر، بچوں کی صحت پر، بچوں کی زندگی پر بہت گہرا اثر ڈالتا ہے۔ اور آخری چیز کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اپنے بچوں کے تعلق سے نہیں بلکہ کم عمر خادم اور خادمہ، آج کی زبان میں نوکر کہہ سکتے، کہنا تو نہیں چاہیے لیکن سمجھنے کے لیے کم عمر خادم اور خادمہ کو بھی آپ نے رسپیکٹ دینے کے لیے کہا ہے۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے تو جو ہے خادم اور خادمہ سے یہ ان کو تعلیم دی کہ وہ اپنے مالک کو جو ہے اس طریقے سے اپنے رب کو مالک کہتے ہیں، اسے یہ نہ کہا کرے کہ مالک کو کھلاؤ، مالک کو پلاؤ، مالک کو یہ ضرورت ہے، بلکہ یہ کہا کرے کہ اے میرے سردار، اے میرے آقا، عزت دینی چاہیے۔ اور مالکوں کو بھی اور جو ہے یہ مالکوں کو بھی یہ آپ نے تعلیم دی ہے کہ وہ اپنے خادموں کو اے میرے بندے، میری بندی کہہ کر نہ پکارا کرے، بلکہ اے میرے جوان، اے لڑکے، اے بچی، اے لڑکی، اس طریقے سے کہہ کر پکارا جائے۔ تو یہ کتنا خوبصورت انداز ہے کہ معاشرہ اتنا خوبصورت معاشرہ اسی وقت بنے گا جب ہم دوسروں کو رسپیکٹ دیں گے۔ اور یہ بات صرف اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں مل سکتی ہے کہ آپ نے اچھے انداز سے بلانے کے سلسلے میں دوسروں کے اور اپنے بچوں کے درمیان برابری قائم کر دی اور ان کو الگ نہیں کیا، اور آپ نے علت یہ بیان فرمائی، وجہ یہ بیان فرمائی کہ سب اللہ کے بندے ہیں، لہٰذا کوئی غلام نہیں، کوئی آزاد نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ اللہ پاک نے انسان کو آزاد پیدا فرمایا ہے، ہم انسانوں نے ان کو غلام بنا دیا ہے، لہٰذا سب اللہ کے بندے اور بندیاں ہیں اور کوئی غلام، کوئی آزاد نہیں ہے۔ تو یہ آخری اصول تھا کہ والدین کے لیے بہترین اصول ہے، اگر والدین اپنے بچوں کو مطیع و فرما بردار بنانا چاہتے ہیں اور والدین بچوں کے درمیان اپنی محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو والدین کو چاہیے کہ وہ اس انداز تربیت کو اختیار کرے اور اپنے بچوں کو مختلف ناموں سے پکارا کرے، اچھے انداز سے بلایا کرے۔ ناظرین، آخری چیز کہ جو ہے اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اور یہ چیز آپ کو اگر اچھی لگ رہی ہے تو آپ اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اگر پہلی مرتبہ آپ چینل پر آئے ہیں، اور اسی طریقے سے آپ اس بہترین چیز کو جو بچوں کی تربیت سے متعلق ہے، بہترین اصول بیان کیے گئے ہیں اور بھی بہت ساری ویڈیوز اس سے پہلے اپلوڈ کی گئی ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے خاندان میں اور آپ کے جو ہے گھر والوں میں بھی، آپ کے جو ہے گھر کے بچے بھی جو ہے اچھے انداز میں ان کی تربیت ہو سکے، اسلامی طور طریقے پر ہو سکے، قرآن و حدیث کے مطابق ہو سکے، تو پھر آپ جو ہے ان ویڈیوز کو ان تک شیئر کریں، ان تک پہنچائیں، تاکہ وہ بھی اپنے بچوں کو ویڈیوز دیکھ کر اپنے بچوں کی اسلامی تربیت کر سکیں اور قرآن و حدیث کے مطابق تربیت کر سکیں، تاکہ ان کے بچے بھی ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن سکے اور ان کے بچوں میں بھی اطاعت اور فرمانبرداری پیدا ہو سکے۔